خیبر پختونخوا میں ریسکیو 1122 کی جانب سے سیلاب زدہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن کے دوران 2800 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے، جبکہ معمولی زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عدنان طارق سے۔ عدنان، بتائیے گا اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ جی بالکل، میں ریسکیو خیبر پختونخوا آپریشنل ہیڈ کوارٹر کے کنٹرول روم میں اس وقت موجود ہوں، جہاں پر تازہ ترین اطلاعات اب پی ڈی ایم اے کی جانب سے موصول ہوئی ہے اور افسوسناک واقعات میں اب تک جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 163 افراد کی جو ہے تصدیق کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ فلڈ کے باعث مختلف حادثات میں اب تک 179 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں، 21 زخمی ہوئے ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں 163 مرد، 14 خواتین اور 12 بچے جو ہے شامل ہے۔ بارشوں اور فلڈ فلش کے باعث اب تک کی رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر 45 گھروں کو جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے۔ میں اس وقت آپریشن روم میں موجود ہوں، میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ نقشہ ہے جس میں آپ کو بتاؤں کہ رات کو بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ مانسیرا کے بعد یہ بارشوں کا سلسلہ باجوڑ میں گیا، جہاں پہ تباہی مچاتے ہوئے کلاؤڈ بلسٹ کے باعث جو ہے مالاکنڈ، دیر اپر، دیر لوئر اور سوات کے ان اضلاع کو ہوتا ہوا بڑی تباہی کے ساتھ سیلابی ریلا جو ہے وہ بنیر میں داخل ہوا۔ بنیر کے بعد جو ہے یہ ہلاکتوں کی تعداد میں جو اضافہ ہوتا گیا۔ اس وقت ریسکیو خیبر پختونخوا کا ترجمان ہمارے ساتھ ہے۔ باجوڑ سے شروع ہونے والا سلسلہ جو ہے دیر اپر، دیر لوئر، سوات اور اس وقت جو ہے بنیر تک پہنچ گیا، لیکن ایک بڑا حادثہ جو ہوا، جو امدادی کارروائیاں جو کی جا رہی تھی، جس ہیلی کاپٹر کو استعمال کیا جا رہا ہے، وہ بھی حادثے کا شکار ہوا مومند کے اس مقام پہ، جو خیبر پختونخوا کے ضلع مومند ہے، جو چارسدہ، مالاکنڈ اور باجوڑ کے سرحدی بارڈر کے ساتھ اس کو ملاتا ہے۔ سب سے زیادہ نقصان کس ضلع میں ہوا؟ جی سب سے زیادہ نقصان کی بات کی جائے تو وہ ضلع بنیر ہے کہ جہاں پہ اب تک 100 سے زائد افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 40 سے زائد جو ہے وہ اس میں لاپتہ ہیں، جن کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہے۔ بات کی جائے تو یہاں جو ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی جانب سے جو ان کا اپنا ہیلی تھا، وہ بھی جو ہے یہاں پہ امدادی سرگرمیوں میں انہوں نے حصہ لیا اور تقریباً 800 سے زائد افراد کو جو ہے وہ وہاں سے بازیافت کیا۔ ایک ہیلی کاپٹر تباہ ہو گیا، ایک ہیلی کاپٹر سے امدادی کارروائی جاری ہے، کیا مشکلات اب مزید پیش آئیں گی آپ کو؟ رات بھی ہو رہی ہے، اندھیرا بھی چھا رہا ہے۔ جی بالکل، رات کا آپریشنز آپ کو پتہ ہے کہ اس سے قبل بھی جو ہے وہ مختلف آپریشنز میں ہم لوگ حصہ لے چکے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ایسا ہو تو ہمارے پاس اپنی ایمرجنسی لائٹس ہیں، ماسکنگ ٹاورز ہیں، جس سے ہم لوگ عارضی بجلی کا بندوبست کر لیتے ہیں اور آپریشن کرتے ہیں۔ یہاں پہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بنیر کا اس وقت سب سے زیادہ افیکٹڈ ایریا ہے، جہاں پہ اس وقت سرچ آپریشن بھی جاری ہے۔ 40 سے زائد جو ہے مسنگ افراد بھی ہیں، مزید بھی جو ہے وہ اس میں مسنگ جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کو جلد از جلد جو ہے ان مقامات تک بھی پہنچا جا سکے جہاں پہ رابطہ سڑک نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ایکسیس ابھی تک نہیں ہو سکا۔ اب سروسز کیا ہے، ہیلی سروس کیا ہے؟ کیونکہ باجوڑ سے لوئر دیر کا کئی رابطہ پل جو ہے بہہ گئے ہیں، اسی طرح مومن سے جو ہیلی کی سروس تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے، کریش کر گیا ہے، لیکن بنیر میں اب آپ لوگ کیا سروسز دیں گے؟ راستے نہیں ہیں، سڑکیں جو ہیں وہ کہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، طغیانی بہت تیزی سے آ رہی ہے اور پانی آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دیکھیں، جہاں پہ آپ نے پانی بڑھنے کی بات کی تو وہ تو جیسے ہی یہاں سے آئے گا سوات سے ہوتا ہوا یہاں چارسدہ سے پشاور، پھر اس طرح نوشہرہ اس بیلٹ پہ لیے جائے گا، تو وہاں پہ آلریڈی جو ہے وہ ہم لوگوں نے 60 عارضی واٹر ریسکیو پوائنٹس قائم کیے ہیں، جس میں 229 جو ہے وہ غوطہ خور ٹیمیں اہلکار موجود ہیں جو اس قسم کی ایمرجنسی کو جو ہے وہ قابو کرنے کے لیے موجود رہیں گی۔ دوسرا اگر بات کی جائے بنیر کے حوالے سے تو بنیر میں آلریڈی ہماری ٹیمیں جو ہیں وہ پہلے سے بھی موجود تھی۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں نے 15 ایمبولینسز اور 50 سے زائد اہلکار وہاں پہ ایکسٹرا جو ہے وہ تعینات کیے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ اگر وہاں پہ ہمیں فرسٹ ایڈ کیمپس وغیرہ قائم کرنے کی ضرورت پڑے وہ بھی ہم لوگ قائم کریں، ایمبولینسز کی ضرورت پڑے تو بھی ہم لوگ وہ کر رہے ہیں۔ بلال صاحب، آپ نے بتایا بنیر سے صورتحال جو ہے اور اس کے بعد سوات کے بعد پانی جو ہے نوشہرہ اور چارسدہ مردان کو ٹچ کر سکتا ہے، وہاں پر بھی الرٹ جاری کیا گیا۔ مزید آپ کے پاس کیا اتنی افادی قوت ہے کہ آپ وہاں پر آپریشنل، کوئی خدا نخواستہ کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو کیا آپ پھر کسی بڑے حادثے کا انتظار ریسکیو کرے گا، ریلیف ٹیمیں کرے گی، یعنی آپ لوگوں کی ٹیمیں ہیں وہاں پر؟ جی بالکل، اگر خیبر پختونخوا میں بات کی جائے تو ریسکیو 1122 اس وقت 34 اضلاع میں موجود ہے، 6000 سے زائد ہماری افرادی قوت ہے۔ آپریشنل گاڑیوں کی بات کی جائے تو ہمارے پاس 1000 سے زائد مختلف نوعیت کی گاڑیاں موجود ہیں، جس میں ایمبولینسز، فائر ٹرکس، ڈیزاسٹر وہیکل، ایکسیویٹرز، موٹر سائیکل، اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس آپریشنل سامان جو ہے وہ موجود ہے، تو وہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم لوگ ہمیشہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ سامان کا آپ ذکر کریں، ڈرون کیمرے کہاں پر ہے، ڈرون ٹیکنالوجی کہاں پہ، ڈرون سیفٹی جیکٹس پہنچانے والے نئے سامان جو خریدا گیا تھا
اس کا ذکر کہیں پر نہیں سمجھ نہیں آیا. جی وہ اس وقت بھی ہم لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ وہ انیشیل فیزز پہ ہے, وہ ٹرائل بیسس پہ ہے, وہ ٹریننگ اس پہ ہے کہ ہم لوگ پہلے جو ہے وہ اس کو استعمال کریں گے. ہم لوگ دیکھیں گے کہ اگر وہ ہمارے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہوا یا جو اس کی اسپیسیفکیشنز ہیں وہ چیزیں سامنے آئی, وہ سارا مرحلہ جو ہے سکسیزفل ہوا, اس کے بعد جو ہے وہ مزید ڈرونز بھی خریدے جائیں گے, اس پہ تربیت وغیرہ بھی دی جائے گی. تو اس وجہ سے وہ چیز جو ہے وہ سامنے نہیں آئی. دوسرا آپ دیکھیں کہ کلاؤڈ برسٹ کا جو فینومینا ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ ایسے واقعات سامنے لے کے آ رہا ہے جو کہ ان ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں, جو کہ نہ ہم نے کبھی تاریخ میں سنا, نہ جو ہے یہ چیزیں اس سے پہلے ہوئی. آپ نے بتایا ٹیمیں ہائی الرٹ پر ہیں, آپ کی ٹیمیں کام کر رہی ہے, صوبائی حکومت کی مشینری کام کر رہی ہے, ریسکیو کی ٹیمیں کام کر رہی ہے. 21 اگست تک بارشوں کی پیشن گوئی کی گئی, مزید بارشیں ہوتی ہیں تو امدادی کارروائیاں متاثر نہیں ہوئے گی, مشکلات لگتی ہیں آپ کو؟ دیکھیں عدنان صاحب, جیسا آپ کو پتہ ہے, آپ خیبر پختونخوا کی کسی بھی ضلع میں چلے جائیں آپ کو ریسکیو 1122 کے اہلکار جو ہے وہ موجود نظر آئیں گے. دریا کے کنارے جو ہیں وہ ہمارے 60 اسٹیشنز قائم ہیں, وہاں پہ آپ کو راؤنڈ دا کلاک فرسٹ ٹائم جو ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ہدایات پر ہم لوگوں نے ایکسٹرا کیمپس جو ہیں وہ قائم کیے ہیں, اور اس میں 229 اہلکار, جس میں 139 اہلکار وہ غوطہ خور جو مقامی ہیں, اور ہم لوگوں نے صرف اور صرف اسی اسپیل کے لیے جو ہے وہ خریدے, ان کو ہائر کیا ہے, اور وہ جو ہے وہ یہاں پہ سروسز فراہم کر رہے ہیں. ہماری اپنی کیپیسٹی اچھی خاصی ہے الحمدللہ, لیکن پھر بھی قدرتی سانحات ہیں, اس میں ایسا ہو جاتا ہے جو ان ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے, لیکن ہماری اپنی طرف سے کامیاب جو پوری تیاریاں ہیں وہ مکمل ہیں. سوات دریا سوات کا پانی آگے بڑھ رہا ہے, نشیبی علاقوں کی طرف آئے گا, چارسدہ کے باؤنڈری کو ٹچ کرے گا, اس کے ساتھ جو ہے شب قدر سے ہوتا ہوا آئے گا, اس کے ساتھ بیلا کا گاؤں جو ہے ایک بڑا گاؤں ہے اس سے ہوتا ہوا نوشہرہ میں داخل ہوگا. وہاں پر کیا اقدامات ہیں؟ دیکھیں اگر آپ نے آج بھی دیکھا ہو تو چارسدہ میں 15 کے قریب افراد جو ہے وہ پھنسے ہوئے تھے, ان کو ریسکیو 1122 کی جو بوٹس ہیں انہوں نے نکالا ہے. اس کے علاوہ آپ کو وہ بھی فوٹیجز اور وہ آپ نے دیکھی ہوں گی جہاں پہ ہم لوگ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ہمراہ مختلف علاقوں میں گئے ہیں, بیلا میں گئے ہیں, اس کے علاوہ اور 5-6 جگہ ہیں وہاں پہ ہم لوگ گئے ہیں. وہاں کے لوگوں کو جو ہے جو کمیونٹی ہے ان کو اویئر کیا ہے, جو وہاں پہ عمائدین ہیں, مشران ہیں, ان کو ہم لوگوں نے آن بورڈ لیا ہے, ان کو ہم لوگوں نے اپنے ساتھ گھمایا کہ جتنے بھی لوگ ہیں بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ اس سے قبل ہی جو ہے ان لوگوں کو ایویکویٹ کریں, کیونکہ جو سوات سے پانی کا جو سلسلہ ہے آنے کا اس کا بھی جو ہے وہ فلو کافی زیادہ ہے, اور ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ پہلے لوگوں کو اس طریقے سے ہٹا دیں. اگر وہاں پہ اس طرح نہیں ہوتا تو پھر ہم ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سیکورٹی اداروں کو بھی جو ہے وہ آن بورڈ. بلال صاحب آپ دیکھیں اپر دیر, سوات, لوئر دیر, بنیر, شانگلہ, مالاکنڈ, یہ ایک بڑے ڈسٹرکٹ ہے. جغرافیائی طور پہ دیکھا جائے تو بہت زیادہ پہاڑی راستے ہیں, دشوار گزار راستے ہیں, رات ہو رہی ہے. یہاں ان راستوں میں پبلک کو ہیلپ کرنے کے لیے, سیلابی علاقوں میں مدد کے لیے مشکلات کیا پیش آ رہی ہیں آپ کو؟ دیکھیں ابھی تک اگر بات کی جائے کہ کوئی مسائل, تو مسائل پہلے ہیلی کا مسئلہ تھا تو وہ آلریڈی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے دے دیا. زمینی جتنا بھی ہے وہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ خود جو ہے وہ ایکسیس کریں. ان علاقوں کو آپ دیکھیں, یہ جو علاقے ہیں یہ آپ کے سیاحتی مقامات ہیں, یہاں پہ سبزہ بہت زیادہ ہے, یہاں پہ آپ دیکھیں پہاڑ بھی ہیں, یہاں پہ جو ہے وہ موسم قدرے بہتر ہوتا ہے نسبت اور جگہوں کے. تو یہ کلاؤڈ برسٹ جو ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے جو ہے انہی علاقوں میں زیادہ تر جو ہے وہ ابھی تک رونما ہوا ہے کہ جہاں پہ سبزہ زیادہ ہو, یہ چیزیں ہوں. اس کے علاوہ اگر ہم لوگ بات کریں آپریشنل سرگرمیوں کی, تو ہمارے پاس ان علاقوں کے لیے اپنی 4x4 ایمبولینسز ہیں جو کہ انہی مقامات پہ, انہی جگہوں پہ جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہیں. اگر فائر کی گاڑی کی بات کی جائے تو وہ بھی ہمارے پاس چھوٹی موجود ہے جو ہے وہ آسانی سے موومنٹ کر سکتی ہے. اس کے بہت سے پہاڑی وادیوں میں چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں, پہاڑ بلندی علاقوں میں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں, رابطہ ہو رہا ہے, ریسکیو کی ٹیمیں وہاں تک پہنچ رہی ہے. وہاں پہ پہنچنے میں مشکلات کیا ہے؟ نیٹ ورک مشکل سے مل رہا ہوگا, بجلی منقطع ہو گئی ان علاقوں کی, تو رابطے کا مشکلات جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی ریسکیو ٹیموں کو؟ دیکھیں جن جگہوں کی آپ باتیں کر رہے ہیں اس میں زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں انہوں نے سولر پلانٹس جو ہیں وہ لگائے ہوتے ہیں آج کل. دوسرا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی سائڈ والے ایریاز ہیں وہاں پہ پیدل جانے کے علاوہ اور کوئی جو ہے وہ ایکسیس نہیں ہوتا, تو وہاں پہ ہم لوگ پیدل, ابھی میں آپ کو بات کروں, کل ریسکیو خیبر پختونخوا کے مطابق ان اضلاع میں لوگوں کے پاس سولر پینل ہے, لیکن رات ہو گئی ہے, اندھیرا ہو گیا ہے, ریسکیو آپریشن ان اضلاع میں جاری ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا عدنان اپڈیٹ کرنے کے لیے.